اولیاء کا تو مقام یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ تین بھائی تھے حضرت ربیع بن حراش، حضرت ربیع بن حراش اور ایک اور تھے ان کے بھائی، اور تینوں بھائی اتنے متقی اور پرہیزگار تھے، اللہ کے ولی تھے۔ تینوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو کہ ہم جنتی ہیں تو ہم پہ ہنسنا حرام۔ وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے اگر جہنم جانا ہے تو ہنسنا کیسا؟ تقوی اتنا تھا کہ اگر دوزخ میں جلنا ہے تو پھر ہنسنا کیسا؟ قسم کھا رکھی تھی جب تک ہمیں معلوم اور یقین نہ ہو کہ ہم جنت جائیں گے ہم نہیں ہنسیں گے، ہنسنا حرام ہم پہ۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ کسی نے انہیں زندگی میں ہنستے نہیں دیکھا، اتنا خوف خدا تھا کہ اگر دوزخ میں جلنا ہے تو پھر کیا ہنسنا ہے۔ ایک بزرگ تھے اللہ کے ولی، تو راہ چلتے ہوئے ان سے کوئی پوچھ لیتا نا سلام دعا کے بعد، حضرت حال کیسے ہیں آپ کے؟ تو ہمیشہ جواب یہ دیتے اگر جہنم سے بچ گیا تو سب خیریت، اگر دوزخ سے بچ گیا تو سب خیریت۔ یہ ہم ہیں جو جہنم کو بھولے ہوئے ہیں، یہ ہم ہیں جو دوزخ کو بھلائے بیٹھے۔ تو وہ تین بھائی زندگی بھر نہیں ہنسے، اور محدثین علماء بیان کرتے ہیں ان کے زمانے کے، وہ کہتے ہیں زندگی میں تو انہیں ہنستے نہیں دیکھا، مگر عجیب بات کہ اپنے اپنے وقت پر جب تینوں بھائی فوت ہوئے تو ہم انہیں تختے پہ لٹا کے غسل دے رہے تھے اور وہ ہنستے جا رہے تھے۔ اپنے اپنے وقت میں کیسے بھائی تھے وہ، کس عظیم ماں کے بیٹے تھے، تینوں کامل ولی، اور مر چکے اور تختے پہ غسل دیا جا رہا ہے اور تینوں ہنس رہے تھے۔ تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ زندگی میں نہیں ہنسے، پھٹے پہ ہنس رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے اپنا ٹھکانہ جنت دیکھ لیا ہے۔ تو موت صرف دنیا بدلواتی ہے، اسی طرح اور یہ صرف کتابوں کی بات نہیں ہے، وہ اسی دور میں اللہ نے وہ عشق رسول ہمیں دکھا دیا۔ بڑے بڑے چودھری، ملک مار اور راجے مر جاتے ہیں، بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار مر جاتے ہیں، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پھر یہاں کپڑا باندھ دیا جاتا ہے سر سے گزار کے، منہ سے رطوبت بہتی ہے، جاگ نکلتی ہے، رال ٹپکنے لگ جاتی، چہرے بگڑ جاتے ہیں، مگر امام الانبیاء کے غلاموں وہ عاشق رسول جو ویل چیئر پر بیٹھا رہا، خود تو نہیں چلا مگر لاکھوں کو چلنا سکھا گیا۔ بابا خادم رضوی تیری عظمت کو سلام، بابا خادم رضوی تیری عظمت کو سلام۔ بڑے بڑے مر جاتے ہیں، منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ناک میں روئی ٹھونس دی جاتی ہے کیونکہ خون بہنے لگ جاتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، مگر امام الانبیاء کے غلاموں وہ عاشق رسول اور جو جیا تو رسول کے لیے اور مرا تو رسول کے لیے، اس کا جنازہ 3 دن میت پڑی رہی، اور تیسرے دن جب جسد خاکی اٹھا تو کروڑوں لوگوں نے دیکھا کہ آج بھی اس عاشق رسول کا چہرہ گلاب اور موتیے کو شرما رہا تھا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے موت تحفہ بن جاتی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے موت تحفہ بنتی۔ اسی طرح امام الانبیاء کے غلاموں حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ، یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، احناف حنفیوں کے امام، یہ فوت ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا خواب میں، ایک بزرگ فرماتے ہیں محدث کہ خواب میں جب مجھے ملے وفات کے بعد تو میں نے پوچھا حضرت مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اچانک موت کیسے آ گئی؟ موت کی کیفیت کیسی تھی آپ کے لیے؟ کیونکہ پوری زندگی آپ نے حضور کی حدیث پڑھائی ہے،
آقا کی امت کو تاجدار کائنات کی شریعت سمجھائیے. تو بتائیے موت کا وقت کیسا تھا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں ایک شریعت کے مسئلے پر غور و فکر کر رہا تھا. قرآن کی آیتوں سے مسائل شریعت کا استنباط کر رہا تھا. اتنا ڈوبا تھا قرآن میں مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ ملک الموت نے روح نکالی کب ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور جب مجھے تختے پہ غسل دے رہے تھے اس وقت اس مسئلے سے میری توجہ ہٹی. اس مسئلے سے، اس آیت سے جس سے استنباط کر رہا تھا مسائل، اس وقت توجہ ہٹی جب تختے پہ غسل دے رہے تھے. تو میں نے یہ دیکھا کہ میں تو خود نہ آیا کرتا تھا، مجھے کیوں نہ لایا جا رہا ہے. تو اس وقت پتا چلا میں تو مر چکا ہوں. اسی لیے علامہ اقبال کہتا ہے فنا کیسی، اللہ کے یاروں کے لیے، رب کے پیاروں کے لیے فنا کیسی، بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے. کبھی اس گھر میں آ نکلے، کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے. تو موت، اور امام الانبیاء نے اس پہلو پر اپنے اس ارشاد سے بھی وضاحت فرمایا تحفۃ المؤمن الموت. امام الانبیاء نے فرمایا دنیا میں یار یاروں کو تحفے دیتے ہیں، اللہ رب العزت موت بھی اپنے ولیوں کو تحفہ دیتا ہے. موت کا تحفہ دیتا اللہ اپنے ولیوں کو. تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتی ہے. قبر تک پہنچنے تک نا، حدیث پاک کے مطابق جو حضور کا سچا غلام ہے اس کو 2 تحفے دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. 2 تحفے جب اس دنیا کو چھوڑتا ہے اور قبر تک پہنچتا ہے نا، تو حدیث رسول میں اسے 2 تحفے دیے جاتے ہیں. نمبر 1 تحفہ موت کی شکل میں اسے دیا جاتا ہے، موت کی شکل میں. اور امام سیوطی نے لکھا ہے کہ حضور کے کچھ غلام ایسے اور اللہ کے عاشق ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت جب ملک الموت کو بھیجتا ہے نا ان کی طرف، تو اسے ایک پھول دیتا ہے اللہ رب العزت. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری طرف سے اسے پہلے سلام کہنا جس کی روح نکالنے جا رہے ہیں، اور پھر میری طرف سے یہ اسے پھول کا تحفہ دینا کہ میں جس کا قاصد بن کے آیا ہوں اس یار نے نہ تمہیں تحفہ بھیجا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، وہ جب تحفہ لیتا ہے، رب کا عاشق ہے کہ میرے محبوب نے مجھے تحفہ بھیجا اور پھول کا تحفہ بھیجا ہے، تو ملک الموت اسے دکھاتے ہیں پھول کا تحفہ، یہ تیرے محبوب نے تیرے لیے تحفہ بھیجا. امام سیوطی فرماتے ہیں اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ وجد میں آ جاتا ہے، یار کا تحفہ دیکھ کر وجد میں آتا ہے، اور ابھی ملک الموت اس کے جسم کو ہاتھ نہیں ڈالتا کہ روح نکالے، اس کی روح اچھل کر جسم سے خود رب کے تحفے میں آ جاتی ہے. اس وجد میں اس کی روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے اور خود اس پھول میں آ جاتی ہے. ملک الموت کو بھی روح نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو بعض کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، اسی لیے حضور نے مثال دی کہ بعض حضور کے عاشق ہے مومن، اللہ رب العزت ان صاحبزاد گان کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ دراز فرمائے. تو یہ ہوتا ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ 6 مہینے ایڑیاں رگڑتے ہیں مگر روح نہیں نکلتی. کیوں؟ اس لیے کہ سب کا کردار ایک جیسا نہیں ہوتا. تو جب سیرت اور کردار ایک جیسا نہیں ہے تو پھر موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جو 3 بھائی تھے نا جن کی میں بات کرتا، ان میں ایک بھائی فوت ہو چکا ہے، اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ زندہ تھی، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ.
اس دور کی بات، ایک بھائی فوت ہو چکا تھا، میت کو غسل دے چکے تھے، کفن پہنا چکے تھے، لیکن گھر میں رکھ کے نا، جیسے ہمارے ہاں عادت ہوتی ہے کہ کوئی ابھی نہیں پہنچا تو اس کا انتظار ہو رہا ہے، اس وقت بھی کسی کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ جائیں تو پھر میت اٹھاتے ہیں، جنازہ اٹھاتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلام ہو حضرت شیخ ابو طالب مکی لکھتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے چہرے سے خود کفن ہٹا دیا، میت پہ میت پڑی ہے جنازے پر، چار پائی پر میت پڑی ہے، کفن پہن چکے، خود اپنا کفن چہرے سے ہٹایا اور آنکھیں کھول دی، اور گھر والوں کو فرمانے لگے اجلونی قدمونی ان ابا القاسم ينتظر الصلاۃ علیہ، کا لیٹ نہ کرو، کسی اور کا انتظار مت کرو، جلدی لے جاؤ مجھے جنازہ گاہ میں، کیوں کہ مدینے سے کملی والے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ والضحى انہیں جانا جب تک سورج چاند رہے گا دلی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ کہاں تم کسی اور کا انتظار مت کرو، جنازہ گاہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ یہ صورتحال، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے موت تحفہ بنتی ہے۔